فکر و خودی کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خوبصورت محفل طارق محمود پیرزادہ صاحب اور E7 کے دیگر ریزیڈنٹس نے مل کر سجائی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ جناب افراسیاب خٹک صاحب تشریف لائے ہیں، بہت آپ کی مہربانی، ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو اسٹیج کے اوپر ایک تصویر ہاتھ سے بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ہماری محترمہ میڈم مسز افراسیاب صاحبہ نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے۔ اور مشاہد صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ خاکی گلست ملت افغان دران خاکی دل است، تو مطلب افغانستان کو ایک ہارٹ کا مثال دیا، ایشیا کا دل ہے افغانستان۔ تو تب ہمارے سب اسٹوڈنٹوں کا یہ کہ یہ اتنا عظیم شخصیت تھا کہ تب اس زمانے سے جو کوئی افغانستان کو اتنا ایک قبائلی کوئی چیز سمجھتا تھا، اور اس نے اتنا عظمت سے، اتنا اونچائی سے اس کو ستائش کیا، تو ہم سب پہ یہ میری پہ گہرا اثر تھا۔ تو وہی وجہ تھا، میں نے کہا نہیں، اس کو ایسے ہمیشہ کے لیے میں چھوڑوں، اگر پینٹ کروں وہ شاید میری ہارٹ میں نے خود سلائی کڑھائی سے، آپ نے ہاتھ سے کیا ہوا؟ کڑھائی کی۔ میں اس کو مشاہد صاحب کو اسی دن کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ادھر آ جائیں ٹیچر صاحب، یہ جناب بہت بڑا اٹس اے لیبر آف لو، دیکھیں کتنا ماشاءاللہ جی، بہت مشکور ہے سب۔ تھینک یو بھائی، بڑی مہربانی۔ خٹک صاحب آپ کی اسپیچ ہوگی، ادھر کو۔ بہت ہی معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں ممنون مشکور ہوں تقریب کے منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند مختصر گزارشات پیش کروں۔ علامہ اقبال ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کو کسی ایک زبان علاقے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک آفاقی مفکر تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایران گیا تھا، یہ 1998 میں گیا تھا، میں ایک سیمینار تھا تہران یونیورسٹی میں گیا تھا، تو وہاں اس وقت ایک بہت بڑے مجتہد تھے عبدالکریم سروش، آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہوگا، عبدالکریم سروش۔ ان کی ایک مشہور کتاب تھی، فارسی میں اس کا نام تھا قبض و بسط تھیوری کی شریعت، قبض و بسط تھیوری کی شریعت، یعنی انگریزی میں کہیں گے تھیوریٹیکل ہنجز اینڈ ڈائمینشنز آف شریعہ۔ اور اس کا پہلا جملہ تھا، اس نے کہا، یعنی فارسی میں یہ کہا تھا، جو انگریزی میں اس طرح ہوگا کہ آئی ایم پکنگ اپ دا تھریڈ فرام ویئر اقبال ہیڈ لیفٹ، یعنی جو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ آف اسلام، ظاہر ہے کہ ان کی شاعری پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے نثر میں یعنی ایک مجتہد کے طور پہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے مجتہد تھے۔ تو اور پھر وہ آفاقی شخصیت تھے، دیکھیں نا، انہوں نے نیچے کو مخاطب کیا ہے، انہوں نے یعنی دنیا میں کون سا ایسا فینامنا ہے جس کو انہیں ایڈریس نہیں کیا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، بختیوری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اقبال نے 1930s میں کہا تھا کہ ہر کمال راز والے وہ افق کے پار دیکھ، ہر کمال راز والے وہ افق کے پار دیکھ، ڈوبنے والا ہے خورشید استعمار دیکھ۔ یہ پیشن گوئی اب دیکھیں نا، 1930 جو ابھی ہو رہا ہے، یہ کچھ فورسی ہے، تو اس وقت دیکھ سکتے تھے یہ کہ گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے۔ اب دیکھیں نا، چینی انقلاب، چین کا ریسرجنس، بگ پاور، دیکھیں نا، یہ 1930s میں، آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایک صدی سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ تو ان کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے مشاہد صاحب نے مہربانی کی، جو بتایا کہ میرے نانا تھے رسالدار سجید گل، وہ 20ویں صدی کی شروع میں لاہور میں سروس میں تھے برٹش آرمی میں، تو انگریز ایک افسر نے اقبال سے ان کو ملوایا، پھر اقبال سے ان کی وفات تک ان کا بہت گہرا رشتہ رہا، اور اقبال نے ان کے نام ایک نظم لکھی، ان کا نام سجید گل تھا، لیکن وہ سرونگ ایک ملٹری افسر تھے،
تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو سجید گل کے بجائے محراب گل افغان کے افکار، یعنی اس نام سے کوئی ایسا اور افغان نہیں ہے جو ایسا مشہور ہو کہ اس کو اقبال نے ایڈریس کرنا تھا، یہ سجید گل کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ میرے ماموں تھے جو اس وقت بچے تھے، میاں میر کینٹ سے میرے نانا کے ساتھ جاتے تھے اقبال سے ملنے اتوار کے دن، تو اقبال ان کو نظمیں دیتے تھے۔ میرے ایک ماموں نے کہا کہ انہوں نے مجھے نالے یتیم کی نظم دی، نالے یتیم جو ان کی مشہور نظم کہتے ہیں، پھر میں نے یاد کی، اگلے اتوار کو پھر میں نے سنائی، تو پھر انہوں نے مجھے ٹافیاں دی یعنی حوصلہ افزائی کی۔ تو اس طرح سے ان کا تعلق تھا۔ تو میرے نانا فارسی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے اور پشتو۔ تو یہ میرا نام بھی انہوں نے افراسیاب انہوں نے رکھا ہے، شاہنامہ فردوسی سے انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ان کی دوستی ہوئی، اور پھر انہوں نے خوشحال خان کے بارے میں اقبال کو بتایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال ایک مفکر کے طور پہ آج کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں تھیم یہ ہے کہ ان کی ریلیونس آج، اگر یہ تھیم ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں یہ آپ سے یہ کہوں کہ وہ سینٹرل ایشیا کو کس طرح دیکھتے تھے، افغانستان کو کس طرح دیکھتے تھے۔ یہ جی دیکھیں جی، ہم تو افغانستان کے بارے میں ایک تصور ہے کہ جنگ ہے وہاں اور اتنے کمانڈر ہیں، اتنے مجاہدین گئے ہیں، مجاہدین جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور طریقے سے، جیسا میری بیگم نے وہ شعر سنایا کہ وہ کہتے تھے کہ آسیا یک پیکرے آب و گیلاست، ایشیا ایک پانی اور مٹی کا ایک وجود ہے، ملت افغان دراں پیکر دلاست، افغان قوم جو ہے وہ اس میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فساد او فساد آسیا، اس کشاد او کشاد آسیا، اس کے فساد سے ایشیا فساد میں مبتلا ہوگا، اور اس کے کشاد سے، ان کی ترقی سے ایشیا جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا ویژن تھا، اور ہمیں دوبارہ اس طرف جانا چاہیے۔ اور یہ انہیں بال جبریل میں افغانوں اور پشتونوں کے بارے میں 5 شعر کہے ہیں، اور اس کو انہیں نام دیا ہے خوشحال خان کی وصیت۔ خوشحال خان کا وہ بہت احترام کرتے تھے۔ خوشحال خان خٹک کو میرے نانا نے ان کے شعر ان کو سنائے پشتو کی اردو میں ترجمہ کر کے، تو اقبال نے کئی ایسے اشعار کہے ہیں جو تقریباً خوشحال خان کے شعروں کا ترجمہ ہے، ایسے وہ خوشحال خان کو پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب عثمانی سلطنت، عثمانی خلافت ٹوٹی تو اقبال کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو ریپبلک کے طور پر کھڑا کیا تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے ترکوں کے ساتھ رابطے کیے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، انقرہ انہیں خط بھیجا اور ترکوں سے کہا کہ آپ مسلمان ملکوں کو پہچانیں۔ اس وقت افغانستان آزاد ملک تھا، ہندوستان کے مسلمان اس وقت تک ابھی تک انگریزوں کی بادشاہی کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ سیمینار کریں افغانستان پر۔ سیمینار انہوں نے تجویز کی، 6 سیمینار انہوں نے تجویز کیا، اور ایک سیمینار انہوں نے خوشحال خان خٹک کا تجویز کیا۔ یہ ترکوں کو انہوں نے لکھا۔ تو پھر یہ جو نظم میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ انہوں نے یعنی ایک طرح سے اب بھی ایسے شعر ہیں جو افغانوں کے لیے، پشتونوں کے لیے آج بھی ایک مینیفیسٹو ہے، یعنی ایک طرح سے پروگرام ہے اتنا، یعنی آپ دیکھیں 1 صدی پہلے لکھی شعر آج بھی مینیفیسٹو۔ انہوں نے لکھا کہ، اور اس کا خوشحال خان خٹک کی وصیت، خوشحال خان خٹک نے وصیت میں کہا تھا، چونکہ ان کی مغلوں سے بہت لڑائیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ جب ان کو دفن کیا جائے تو یہ جو جرنیلی سڑک تھی جی ٹی روڈ، انہوں نے کہا وہ نوشہرہ کے تھے، یہ شیدو ان کا گاؤں تھا، اکوڑا خٹک اور شیدو میں ان کے خاندان اب بھی ہے، تو انہوں نے کہا میرا قبر ایسی جگہ آپ رکھیں جہاں پہ مغل شاہ سوار جب گزرے جی ٹی روڈ پہ تو ان کے گھوڑوں کی سموں سے جو گرد اٹھے وہ میری قبر پہ نہ بیٹھے۔ تو اب تھوڑا دور ہے بھی، اگر آپ کسی دیکھا ہے ان کی قبر کو، تو اقبال نے ان کی اس وصیت کو امورٹلائز کیا، جاویدان بنایا اپنے شعر میں لا کے۔ انہوں نے کہا کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستاں کا یہ بچے ارجمند، اور کہوں ہم نشین تجھ سے میں دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خاں کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شہ سواروں کی گرد سمند۔ یہ دیکھیں نا، 1 صدی پہلے ایسی چیزیں لکھی۔ تو گزارش یہ کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کو انٹرنلائز کریں، ان سے سیکھیں، اور آج کی جو ضرورتیں ہیں اس پہ اس کو لاگو کریں۔ اور اسی لیے میرے خیال میں جو پاکستان نے نیا انیشیٹو لیا ہے یہ پیس کا، یہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی کہ اگر اس کو ہم اپنے علاقے میں بھی اس پر لاگو کریں، کیونکہ اقبال جس پاکستان کو سوچتے تھے وہ ایک طرح سے ایک چھوٹا جغرافیہ نہیں تھا،
وہ ایک بڑا ان کا خیال تھا, ایک خطہ تھا ان کے نظر میں, وہ ایک خطے کی بات کرتے تھے. اور سینٹرل ایشیا کا اس میں بہت اہم رول تھا. یہاں تاجکستان کے ہمارے محترم بھائی اور سفیر صاحب تشریف فرما ہیں, اور ظاہر ہے کہ اقبال فارسی میں لکھتے تھے, اور تاجکستان میں بھی وہ ایسے ہی مقبول ہیں, افغانستان میں بھی ایسے ہی مقبول ہیں. تو یہ اقبال ہماری سافٹ پاور ہے. اصل میں بہت اہم بات ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اپنی اس سافٹ پاور کا درست استعمال ہم کریں. دیکھیں نا, افغانستان میں اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے بجائے کہ وہاں اتنی فوجیں جائیں, اتنے اسلحے ہوں, ہم یہ کہیں کہ اقبال نے یہ کہا تھا, اقبال نے یہ ویژن دیا تھا, اور اس نے ایک بڑے اتحاد کی بات تھی. غزنی کے بارے میں ان کے اشعار ہیں, فارسی میں انہوں نے شعر لکھے ہیں, یعنی ایسے شعر لکھے ہیں کہ اب بھی افغان اس پر ناز کرتے ہیں. یعنی ایسے شعر کسی اور نے نہیں لکھے جو انہوں نے غزنی کی تاریخی شہر کے بارے میں لکھے, یا اس پورے علاقے کے بارے میں لکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے آج کے جو حالات ہیں اس میں اس تمام خطے کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اقبال کے افکار بڑا اثاثہ ہیں ہمارے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہے, یہ اپنی جگہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے کہا, یہ بھی کہا تھا کہ یہ یعنی یہاں پر امن آ جائے گا, تہران ہو اگر ملت اسلام کا جنیوا, یعنی اگر تہران جنیوا بن جائے, وہ تہران کو جنیوا بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا اس وقت, اب یہ ہو سکتا ہے کہ یا اسلام آباد جنیوا بن جائے, یا پھر کل تہران میں امن آ جائے, وہ جنیوا بن جائے, امن کا مرکز بن جائے. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں خاص طور پہ طارق پیرزادہ صاحب کا بڑا ممنون ہوں, اور ان کو دیکھ کے, ان کا رول دیکھ کے E7 کے حوالے سے ویسے بھی ایز چیف کمشنر آف اسلام آباد, ایز ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ, ایز اے اسپرچل لیڈر, ایز این انٹلیکچوئل لیڈر مجھے یاد آ گیا. ایک میں نے جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھا تو ایک اشتہار دیکھا تھا میں نے, ایڈورٹیزمنٹ, دا ڈفرنس آف ون, ہاؤ ون پرسن کین میک اے ڈفرنس. ایک فرد جو ہے وہ کہتا ہے جی کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ حالات چینج نہیں ہو سکتے, وہ کہتے ہیں کہ ون پرسن کین میک اے ڈفرنس, اینڈ طارق پیرزادہ صاحب از دیٹ پرسن ہو ہیز میڈ دیٹ ڈفرنس فار E7 اینڈ ادر ایریاز. اس کے ساتھ میں کمپلیمنٹ بھی کروں گا جو کور گروپ ہے E7 کا. سجاد چیمہ صاحب ادھر موجود ہیں, اور چودھری ندیم صاحب کے ادھر بیٹھے ہیں جی, چودھری ندیم صاحب, چودھری صاحب بڑا بیک بینچر, ہی پلیڈ اے پیپر. مٹو صاحب کدھر ہیں؟ مٹو صاحب ادھر ہے. مٹو صاحب از اے جنرس فلانتھراپسٹ. یہ ایک کور گروپ ہے جنہوں نے میٹنگ کی پہلے آپ کے گھر میں, پھر چیمہ صاحب کے گھر میں, اور پھر ساری آج کے جو انتظامات ہیں یہ انہوں نے آرگنائز کیے. A big hand to these people. تو آج میرا, آپ بات کرتے تھے لیکچر کا, تو آج میرا صبح لیکچر تھا 9 بجے نیشنل انٹیلیجنس اکیڈمی میں. وہ اکیڈمی ہے ISI اور MI کی, اور وہ جوائنٹ اکیڈمی ہے کامسیٹ کے ساتھ. تو میرا وہ جو نئے لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کریں گے فوج کی طرف سے, ڈیفنس اتاشی اور بھی ایکسپرٹس انٹیلیجنس کے, ان کے لیے لیکچر تھا ایمرجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ پر. تو میں نے شروع ہی کیا, میں کہا یہ آج اقبال ڈے ہے تو علامہ اقبال سے شروع کریں آپ. بختیاری صاحب, تھینک یو سو مچ. بختیاری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہی از دا کلچرل زار آف اسلام آباد, کلچرل زار. اینڈ یہ میں اور یہ اکٹھے کئی دورے میں بھی گئے ہیں, چائنا بھی گئے ہیں, لیبیا بھی گئے ہیں, اور ہی از دا ون پرسن کلچرل زار. اس لیے کہتا ہوں کہ زار از اے امپورٹنٹ رول وچ نیور ریٹائرس. تا حیات آپ کا یہ ٹائٹل ہے ماشاء اللہ. اور انہوں نے اسلام آباد کو جوڑا ہے, اور اسلام آباد کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے, چاہے سینٹرل ایشینز ہوں, چاہے ایشینز ہوں, چاہے افریکنز ہوں, ان کو پاکستانی عوام کے ساتھ جو ایک پل کا کردار ہے وہ بختیاری صاحب نے ادا کیا. تھینک یو سر فار یور رول. تو میں نے شروع ہی ایسے کیا آج میٹنگ میں کہ وہ علامہ اقبال کے کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. میں کہا he had predicted 90 years ago. اور جو ابھی خٹک صاحب نے بھی سنایا ہے, تہران ہو کر مشرق کا جنیوا, تو شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے.
یہ بھی وہ سارا تو ان کی جو شاعری ہے چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو, چین کے حوالے سے ہو, یہ رائز آف دا ایسٹ کے حوالے سے ہو, یہ الہامی شاعری ہے. آئی ڈسکورڈ علامہ اقبال فرام مائی پیرنٹس. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دونوں میرے والدین, میرے والد صاحب لیٹ کر علامہ حسین سید صاحب اور میری والدہ سمین سید صاحبہ, دونوں تحریک پاکستان میں ایکٹیوسٹ تھے. میری والدہ کو بھی وہ ملا تھا مادر ملت گولڈ میڈل, وہ زنانہ مسلم لیگ میں والنٹیئر تھی, چندہ لیتی تھی ان کے مادر ملت کے زمانے میں. اور میرے والد صاحب تو اسلامیہ کالج میں اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ اور حمید نظامی صاحب 30s میں وہ علامہ اقبال کو ملنے جاتے تھے بھاٹی گیٹ, اور ان سے باتیں شادیں کرنے. وہ سناتے ہیں کہ علامہ اقبال ان کا ڈیرا ہوتا تھا, ایک ہوتے تھے میم شیم, میاں محمد شفیع ان کے سیکرٹری تھے, نوٹس وغیرہ لیتے تھے اور گپ شپ مارتے تھے. علامہ اقبال واز ویری ایکسیسیبل میٹنگ اسٹوڈنٹ اسپیشلی. تو ایک دو بات ہو رہی تھی 1934 میں, انہوں نے کہا کہ جی کیا ہونا ہے, یہی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کی بنے گا, کیا ہوگا, کیسے آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ان کو کہا پنجابی میں, منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھا ہے, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ہے بیرسٹر محمد علی جناح. اور پھر انہوں نے انگریزی میں کہا, کہتے میں ان کو خط لکھ رہا ہوں کہ واپس آئیں, وہ آ جائیں گے. اینڈ وین ہی کمز بیک ٹو انڈیا فالو ہم بلائنڈلی, فالو ہم بلائنڈلی. یہ 34 اور وہ ہوا. قائد اعظم کی واپسی جو ہوئی لنڈن سے وہ علامہ اقبال پہ ذخیر ہو. پھر چونکہ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے میرے والد صاحب اور حمید نظامی صاحب, تو انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا 1937 میں, جو سب سے تاریخی سیشن تھا, شاید لاہور سیشن سے بھی امپورٹنٹ تھا, لکھنؤ میں. لکھنؤ میں اکتوبر 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوتا ہے راجہ صاحب اور محمود آباد کے گھر میں, ان کا ریزیڈنس ہے. اور بلکہ میں اور میری بیگم پروفیسر ڈاکٹر دشکر سعید ہم گئے بھی تھے. راجہ صاحب کے بیٹے اس کو زندہ تھے, سلیمان صاحب ممبر آف اسمبلی بھی تھے. ان کے بڑے گھر جیسے یہ لان ہے نا, اتنا بڑا, وہ بہت امیر آدمی تھے یو پی کے, اور ان کا کوئی لان میں وہ کانفرنس ہوئی تھی اکتوبر 37 میں. ان کو نامینیٹ کیا تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 کام بلائے. انہوں نے کہا یہ 2 ٹکٹس ہیں, وہ ان کا 3rd کلاس کے ٹکٹ تھے ریلوے کے, اس زمانے میں 3rd کلاس کے 2 ٹکٹ دی ہیں دونوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جائیں لاہور سے لکھنؤ ٹرین میں. ایک کام انہوں نے کہا کہ ایک کام کرنا ہے میرا, یہ میرا خط ہے, یہ 7 اکتوبر 1937 کی بات کر رہا ہوں میں, یہ میرا خط ہے, یہ آپ بیرسٹر محمد علی جناح صاحب کو دے دیں. خط کیا تھا, قائد اعظم کے ساتھ جو کورسپونڈنس ساری انگریزی میں تھی. ڈیئر مسٹر جناح, اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سیشن ہو رہا ہے, سیشن ہو رہا تھا 15, 16, 17 اکتوبر 1937 لکھنؤ میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ریزولوشن پاس کریں فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا. 1937, look at the vision. and آخر میں لکھتے ہیں, یہ نیٹ میں بھی ہے لیٹر, کہ I will not mind going to jail for the cause of Palestine. یہ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں. یہ look at the vision. اور یہ انہوں نے اور یہ لکھنؤ کی اس لیے امپورٹنس ہے کہ پہلی دفعہ قائد اعظم نے اچکن پہنی تھی, پہلی دفعہ جنا کیپ پہنی تھی, اینڈ چوڑیدار پاجامہ, اینڈ نیشنل ڈریس پہ آئے تھے, اینڈ اسٹیٹ ان دا ہاؤس. اور وہ ایک بڑا انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم اس کمرے میں ٹھہرے تھے, پھر آئے, نیچے جانے سے پہلے یہ مرر تھا, ادھر دیکھا کہ یہ کیپ کیسے لگ رہی, جنا کیپ پہلی دفعہ جو پہنی تھی. اینڈ اس میں ایک لاہور کا کارکن تھا باؤ فروز الدین کاڈا, اس نے نعرہ لگا دیا, شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. قائد اعظم stop it, don't call me شہنشاہ, I have nothing to do with royalty. پھر وہ شہنشاہ ملت کاٹ دیا کیا, پھر قائد اعظم محمد علی جناح, وہ then that's how it became. وہ نعرہ, اور پھر سب نے قائد اعظم کہنا شروع کر دیا. یہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں. اور انہوں نے بنائی تھی, کتنے ڈیموکریٹک تھے کہ میٹنگ سے ایک دن پہلے شروع کر دی تھی سبجیکٹس کمیٹی. اس کے 25 ممبر تھے, اس میں یہ 2 نوجوان سب سے ینگسٹ ممبر تھے, اس میں سر سکندر حیات خان, اے کے فضل اللہ, سارے ٹاپ لیڈرز تھے. قائد اعظم واز اے ڈیموکریٹ, مولانا حسن نعمانی وغیرہ. تو یہ اس وقت کی, یہ تو لکھنؤ سیشن واز اے ٹرننگ پوائنٹ اینڈ دیٹ میڈ اے ڈفرنس. علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, یہ خاطر صاحب نے بھی ذکر کیا سافٹ پاور کا. مجھے موقع ملا, میں انفارمیشن منسٹر بھی تھا 93 میں, جب ظلم ہو رہا تھا, قتل عام جیسے ابھی فلسطین کا ہوا ہے, اس زمانے میں بوسنیا کا ہوا تھا. بوسنیا میں there was a massacre
جینوسائڈ اور مسلمس. اور حالانکہ پاکستان کا تو کوئی ڈائریکٹ ان کے تعلق نہیں تھا, یوگوسلاویا کا وہ حصہ رہا ہے, تو لیکن ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے تو وی شوڈ سپورٹ اٹ. وی ور دا فرسٹ کنٹری ٹو گیو دیم آرمس. ہم نے بلاکیڈ ان کا توڑا, یو این نے بلاکیڈ رکھا تھا, ہم نے ان کو اسلحہ بھی دیا. تو میں ادھر گیا دسمبر میں, اور میاں صاحب گئے 1993 دسمبر سراجیوو, اور سراجیوو میں جنگ ہو رہی ہے, اس کو تو ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں, اینٹی ٹینک ویپنس چاہیے تھے ان کو. ہمارے پاس ریزروز نہیں تھے, ہم نے اپنے دے دیے ان کو. اس میٹنگ کے بعد ہم نے کھانا کیا, ان کے پریزیڈنٹ تھے علی عزت بیگوچ, لائر, اسکالر, بوسنیا کے, اور انہوں نے کہا میں آپ کو کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں. کتاب کا ٹائٹل, ان کی کتاب ہے, انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی. کتاب کا ٹائٹل ہے اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ بائی علی عزت بیگوچ, اور فارورڈ میں لکھا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف ڈاکٹر محمد اقبال, دا پوئٹ آف دا ایسٹ. میں دنگ رہ گیا, میں کہ ڈاکٹر محمد اقبال, یوگوسلاویا کمیونسٹ ملک جن کی زبان اور ہے, کوئی انگریزی ورن نہیں. میں کہ ہاؤ ڈو یو نو سر یور ایکسلنسی اباؤٹ علامہ ڈاکٹر اقبال, we are inspired by him, we learn from him. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی رائٹنگز ٹرانسلیٹ ہوئی اور میں نے وہ پڑھی ہیں, اور ہمارے لیے ایک انسپریشن. اور جب 1986 میں فیبری 86 میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا, اس کے پریزیڈنٹ تھے جنرل محمد ضیاء الحق. تو پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف ایران سید علی خامنئی صاحب تشریف لاتے ہیں ٹو اسلام آباد, اینڈ آئی ہیڈ دا آنر آف میٹنگ ہم, انٹرویو ہم. وہ کہتے ہیں اقبال لاہوری, اور انہوں نے اسپیچ بھی کی تھی. اور اس وقت ان کو انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ اقبال واز دا انسپریشن فار دا اسلامک ریولوشن. جو علی شریعتی ان کے جو سارے ہیں, اس کا مرشد علامہ اقبال. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی انقلاب, آپ ترکی جائیں, کونیا جائیں, حضرت جلال الدین رومی کا مزار ہے ادھر. مزار کے باہر آتے میں, جیسے یہ مزار ہے, باہر آتے میں ایک اعزازی قبر ہے ڈاکٹر محمد اقبال. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ ہو ایسٹ ہو, تاجکستان سے آپ آئیں, ابھی آپ کی اسپیچ بھی ہوگی, آپ دیکھیں کہ اقبال از این انسپریشن. تو لوگ بات کرتے ہیں اس وقت سچویشن کی, آپ نے بات کی, میں ابھی آ رہا تھا, یہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا ابھی میں نے انٹرویو دے کے آیا ہوں بی بی سی کو بھی, اور ابھی ترکش ٹیلی ویژن بھی تھی, ابھی جاپانی ٹیلی ویژن انتظار کر رہا ہے, شام کو چائنیز ٹیلی ویژن ہے, تو اور پھر اس کا امریکہ کا CBS نیوز بھی ہے. تو تینوں جو کانٹیننٹس ہیں اس میں لیکچر دیے. تو ان کا واٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا دیٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ made the mother of all miscalculations. He thought that Iran is Venezuela, they will use military might, but that has failed. اور میں کہا اس کے consequences بڑے significant ہوئے. Number one, it is the beginning of the end of the American empire. جو امریکہ کا زوال ہے اس کی بنیاد شروع ہوئی. اور میں نے کہا this is the same as what happened 70 years ago. Suez Canal, 1956. جمال عبد الناصر نے نیشنلائز کیا تھا سوئز کنال, اور اس کے نتیجے میں برٹش, فرینچ اینڈ اسرائیل نے حملہ کیا, اینڈ ناصر کیم آؤٹ آن ٹاپ, اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف دا برٹش امپائر. اس کا زوال شروع ہو گیا. دوسرا میں نے کہا جو منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل کا, وہ چکنا چور ہو گیا وہ سارا. اور تیسرا میں کہا ہمارے خلیجی بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یو کی ناٹ آؤٹ سورس سیکورٹی. پیسہ آپ کے پاس جتنا مرضی ہو, آپ اپنی سلامتی کے لیے, اپنی دفاع کے لیے آپ نے امریکی اڈے بھی دیے, 13 اڈے ہیں, 40,000 امریکی فوج بھی تھی ہر ملکوں میں, اسلحہ بھی لیا, اور انہوں نے ٹھگا. مطلب وہ تو بتا لیتے ہیں نا امریکنس سے, جگہ ٹیکس جسے کہتے ہیں, وہ جگہ ٹیکس بھی انہوں نے لیا, سارا کیا, اور جب وقت آیا ان کو خارج ہو گیا. تو اب بات ہو رہی ہے جو سب سے تاریخی بات ہے, جو بات ہوئی ہے 4 مسلمان ممالک کی, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اینڈ مصر. اور پچھلے ہفتے میں استنبول میں تھا, تو میری بھی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان صاحب سے ملاقات ہوئی 1 گھنٹے کی. دولما باچے پیلس ہے استنبول میں, جو سلطنت کا آخری محل تھا, اس کے
कमरे में, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा ये जो बंदा है नेतन्याहू, ये फाशिस्ट है, ही इज़ द हिटलर ऑफ अ टाइम्स एंड द मुस्लिम वर्ल्ड शुड यूनाइट टू काउंटर हिम एंड फेस हिम। और उन्होंने बड़ा वेलकम किया पाकिस्तान का रोल का, और इंशाल्लाह कल हम उम्मीद रखते हैं कि डेलीगेशंस आएंगे। एंड आई सेड देन वी हैव टू फोकस ऑन द मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि जंग हार चुका है ट्रंप इसको चाहता है कि कोई रास्ता निकले, फेस सेविंग एग्जिट हो, तो दैट इज द की थिंग। और ईरान की मैं हिम्मत और इस्तकामत को सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने ईरान में मुकाबला किया। और किसी ने कहा चीन का क्या रोल है, मैं कहा चीन का बड़ा कलीदी किरदार है। चीन तो 2 जंगें जीत चुका है 1 साल में विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। आप देखिए पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी टैलेंट, दे वन, एंड नाउ चाइना इज द विनर इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म्स, क्योंकि अब पेट्रो डॉलर खत्म हो गया है, पेट्रो युआन शुरू हो गया है, चाइनीज करेंसी इज नॉट गोइंग टू बी देयर। सो एक तो दुनिया में जो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, वो सूरज अब तुलू हो रहा है अल्लाह ताला के फजल से। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो कुरान शरीफ है ना, वो मकरू वो मकरुल्लाह वो अल्लाह खैरुल माकिरीन। उन्होंने मनसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने मनसूबाबंदी की, और बेहतरीन मनसूबाबंदी, द ऑलमाइटी इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो उनके प्लान थे हम ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया का भी ये हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ मार्का है हक का, और अब ये इजराइल का भी ये हुआ है। और मैंने कहा कि आखिर में कि वो अल्लामा इकबाल जब गए थे 1933 अफगानिस्तान, और ज़ाहिरा साहब तो बड़े डिस्टिंग्विश सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है अफगानिस्तान से, कुनर से। सैयद मजरू साहब वज़ीर भी थे, लॉ मिनिस्टर, फिर उनके बाउद्दीन मजरू सारे, और वो इंटेलेक्चुअल्स भी थे अफगानिस्तान के। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि 1933 में जब गए तो उन्होंने 2 काम, उन्होंने कहा पहले तो मैं जो नादर शाह था बादशाह, ज़ाहिर शाह का वालिद साहब, उसने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक आज़ाद मुल्क में इस वक्त बैठा हूँ और मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मुझे फ़ख्र है, और नमाज पढ़ी। और दूसरों का मेरी ख्वाहिश है मैंने गज़नी जाना है। वो गज़नी में उसने, खैर वो तो रूहानी भी है, लेकिन उसने महमूद गज़नी का, तो गज़नवी तड़प की जो बात की, ना वो गज़नवी तड़प रही, ना वो खम जुल्फ़े याज़ में, मैंने कहा वो गज़नवी तड़प मुझे ईरानी कौम में नज़र आई है, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, तो वो जिंदा होगी ये गज़नवी तड़प, माशाअल्लाह। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, इट्स बीन अ प्लेजर। एंड ये एक इस E7 का एक बड़ा फ़ायदा है कि पिज़्ज़ा साहब ने जिस तरह इनिशिएटिव लिया है स्कूल की वजह से, मैडम आप द प्रिंसिपल ऑल्सो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हर, शी इज़ अ वेरी डायनामिक लेडी, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी टीम ने भी। कि ये एक E7 वाहिद इलाका है इस्लामाबाद, जिसे मैं कहता हूँ ये मल्ला है, मल्लेदारी है। मल्ला का मतलब है कि एवरीबॉडी नोज एवरीबॉडी। आई नो जनरल साहब आ रहे हैं, उनका घर है, जीनत और ज़ियाद का क्या घर है, उनके सामने बंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, गप लग रही है। सो इट्स अ वेरी होमली एटमॉस्फेयर। डॉक्टर साहब बैठे होते हैं, इन्होंने बम तो बना लिया है माशाल्लाह, ये हमारे नेबर भी हैं, तो ये हर किस्म के लोग रहते हैं, दे केयर फॉर ईच अदर। एंड उसमें मट्टू साहब जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं who have spent, I would say, millions for the welfare of the people, and I thank. And there's Chaudhry Nadeem and his brilliant and dynamic wife Aisha. They are the best force in town. And Sajjad Cheema साहब ने भी सारा organize किया, तो ये we must compliment them. तो we look forward that this community will be taken forward. And ये जो school है, इल्म का जो है गवारा कह लें, that is the living embodiment, not just of the message of Iqbal, but of Pakistaniyat. Thank you very much. It has been a pleasure and delight. And my compliments to you, sir. Thank you very much, sir. नमाज का वक्त बहुत करीब है, उससे पहले मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने जब अर्ज़ किया था आप लोगों को कि हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत है जो जिनके बारे में मैं ये अगर शेर पढ़ दूँ कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। तो मैं मुशाहिद साहब से अक्सर पूछता रहता हूँ कि आप पाकिस्तान के दौरे पे कब तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये इसलिए दौरे पे नहीं होते कि अपनी ज़ात का कुछ कर रहे हैं, हकीकत में ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और हम सबको आप पे फ़ख्र है। और आपने जो अच्छे अल्फाज कहे हैं हम सब के बारे में, ज़ाहिर है हम उसके लिए बहुत मशकूर हैं। अब ये दुआ कीजिए कि ये जो मोहब्बत का और अखुवत का और एक यगानगत का और मफाहिमत का एक सिलसिला और डेवलपमेंट का चल पड़ा है, अल्लाह करे ये आगे चलता रहे। बल्कि इस्लामाबाद के अंदर अगर बाकी जगहों पे भी इस तरह की अगर थोड़ी बहुत आपस में ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छी निशानी होगी। क्योंकि पहले तो मुझे भी अब काफ़ी अर्सा हो गया है, तकरीबन इस्लामाबाद के लोग ऐसे रहते हैं जैसे सारे एक दूसरे से नाराज़ हों।
خدا نخواستہ. الحمدللہ کہ وہ بات اب یہاں پہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ چیزیں آگے چلیں. چونکہ نماز کا وقت بہت قریب ہے اور اذان ہونے والی ہے، میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو شروع میں نے جان بوجھ کے نہیں بتائی. ہمارے درمیان بہت ہی معزز دوست، بہت ہی محترم ملک کے نہایت ہی محترم شخصیت تاجکستان کے سفیر جناب تشریف رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ہم کیونکہ آپ کا اذان ہو جائے گی تو آپ کو پھر انٹرپٹ کرنا پڑے گا. آپ تشریف رکھیے. اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن ہم آپ کو زیادہ سننا چاہتے ہیں. سخن بسیار دان و اندکی گو، یکی را صد مگو، صد را یکی گو. بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے شکر گزار ہوں طارق صاحب کہ آپ نے ایک بہت ہی بہترین جشن اقبال برپا کیا اپنے محلے میں. میں امید کرتا ہوں کہ کاش ہر ایک محلے میں ہمارے خطے میں خصوصاً، کیونکہ میں پاکستان، افغانستان، تاجکستان کو ایک ہی دیش سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم ایک ہی قوم ہیں. ہاں، اس کی گواہی یہ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری. خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری. وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. نگاہ فکر میں شان. بٹ اس نے ایک شعر کہا، کیسے کہا؟ اور ایسے کہا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، جیسے وہ ٹرمپ صاحب کی یہ حرکات و سکنات یہ جو عربکس ہیں ان کے دیکھ رہا ہے. ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. گیا دور سرمایہ داری گیا، انشاءاللہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر کچھ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش،
मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तो क्या अब वो वक्त आ नहीं गया कि हम वो गलत रिवायात को ख़त्म करें? फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो आज अगर कोई उठ के खड़ा हो गया है मुसलमानों में से और उसने हुसैनियत की उस याद को ताज़ा कर दिया है, तो आइए हम उनको खिराज अकीदत पेश करें। और हमारे पास हमारे मोहतरम भाई ने तकरीर शुरू की थी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ, आगाज़ फरमाएँ और हम आपकी तवील गुफ्तगू सुनने के मुतमन्नी हैं। मोस्ट वेलकम एक्सलेंसी, या मोस्ट वेलकम ऑलवेज। तशक्कुर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम आपके साथ एक ही कौम है और वाकई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि देखिए अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा खुद शक्ल उसी का गवाही देता है। हम आप में से हैं और आप भी हम में से हैं। हमारी जो आज उस कलाम पे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अफरासियाब साहब को पता है कि वो 89% हम सब पर्शियन स्पीकिंग को बिल्कुल तर्जुमान के बग़ैर भी वो सब मालूम है, हमको आती हैं। और रही बात फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान की रिलेशन, वो भी हमारा बहुत ही अज़ीज़ अल्लामा इकबाल ने, जिनको हम हकीम मशरिक़ बोलते हैं और जिनको हम ताजिकिस्तान में भी इक़बाल लाहौरी बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि ज़बानी उर्दू दुख्तरी ज़बानी फ़ारसी است। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह है कि उर्दू ज़बान फ़ारसी ज़बान की ही बेटी है और कोई ज़बान की उन्होंने मिसाल नहीं दिया है जो कभी हमको इधर सुनने को पड़ता है। कभी कोई मिसाल देता है दूसरी ज़बानों को, तीसरी ज़बानों को, लेकिन मैं ख़ुद जिस तरह आपने देखा मैं उर्दू में बात करता हूँ और मुझे वो जो 2-3 और ज़बानें हैं वो भी बहुत खूबी से आती है। मैंने कोई कलाम ज़बानी उर्दू में उन ज़बानों से नहीं देखा। आपको यकीन से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी अरबी अल्फाज उर्दू में है जितनी ही फ़ारसी के अंदर है, उससे ना एक ज़्यादा और ना कम। और यही निशाना है कि फ़ारसी से ही ये ज़ुबान बनी है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकबर से बहुत साल पहले, 700-800 साल पहले भी फ़ारसी ज़ुबान की ग्रामर दिल्ली में लिखी हुई थी, ना बुखारा में, ना निशापुर में, ना समरकंद में और ना बल्ख में, दिल्ली में। देखिए 1400-500 साल पहले जब ये ज़ुबान उधर फ़ारसी ज़ुबान की ग्रामर लिखी हुई थी, तो कितनी यहाँ की रिश्ता सेंट्रल एशिया के साथ, हम ताजिकों के साथ, समरकंद बुखारा के साथ गहरी है। हम एक ही कौम कैसे नहीं है फिर? हमारे देखिए लकीर बनाने में तो हथेली तो एक ही रहती है ना, पर हमारी जो
جو بارڈرز کی لکیریں ہیں وہ تو صرف لکیریں ہیں، لیکن نیچے سے وہی رگ اس کو جان دیتا ہے جو اس طرف کو دیتا ہے، سب کو وہی خون بہتا ہے. تو ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب کی ماں ایک ہے، وہ فرق نہیں ہے، وہ افغان ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ پنجابی ہے، کہاں کا ہے. آپ دیکھیے کسی کی زبان میں، آپ نارتھ سے لے کے جنوب تک جائیں، کتنی زبانیں ہیں پاکستان میں، ہر میں فارسی الفاظ ہے، ہر کسی میں فارسی الفاظ ہے، کیونکہ ہم سب کی بنیاد ایک ہے. ہم سب ایک ماں کی اولاد ہے. ہم کو یہ جاننا چاہیے اور ہماری شکل ایک ہے. اور میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں گا، اس یوم سعید کی مناسبت سے میں بھی اپنا کچھ وہ جوانی کا یادداشت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم 20-21 سال کے تھے جب ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی کلام کے اوپر ہم سب آزادی کا نعرہ لگایا. تمام تاجکستان کے اندر اس وقت سوویت یونین تھی. 1987 کو از خواب گران خیز، از خواب گران خیز، یہ نعرہ پورا تاجکستان میں گونجنے لگا. پورا سوویت یونین اس سے ہل رہا تھا. ہم کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی پوری امید تھی. اتنی اس الفاظ کی اتنی طاقت تھی کہ وہ نہ صرف تاجکستان کو بلکہ پورا 15 سوویت یونین کی ممالک کو آزاد کر دیا. دیکھیے علامہ اقبال کا یہ بزرگی ہے کہ نہ صرف پاکستان بن گئی ان کے افکار اور کلام سے، بلکہ 15 اور ملک سوویت یونین کی بھی جو ہے وہ بن گئے ہیں، ایک سوویت یونین کے. تو اس طاقت کو، ان کلموں کی طاقت کو میں سوچتا ہوں بہت سال ہمارے بچے اور آئندہ نسل بھی اس کے اوپر ریسرچ کریں گے ضرور. اور میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تاجکستان میں اگر نہ ہو 1.5 کروڑ آبادی کے اندر تو 1 سے یا 1.5 لاکھ حافظ کلیات اقبال ہے. اور میں آپ کو گواہی بھی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ایسے گورنمنٹ کی سرونٹ نہیں ہے جس کی ٹیبل کے اوپر یا شیلف کی، اس کی کیبنٹ کی شیلف کے اندر کلیات اقبال نہ ہو. میں بھی اپنا لے کے آیا ہوں، وہ ادھر ہے جو فارسی زبان میں ہے کلیات. ہم اپنے آپ کو اس مشکل کشا کتاب کے بغیر احساس نہیں کرتے، پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جس بھی حالت میں ہوتے ہیں ہم اسی مقدس کتاب کو جب کھول دیتے ہیں وہ ہمارا اسی مشکل کا فال نکلتا ہے اس میں سے. اور ہم یہ راز چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک، ہمارے آئندہ نسلوں تک جائے. دیکھیے ہم ابھی سینیٹر صاحب اور ہمارا بہت ہی معزز بھائی میرا اور ہمارا پیر افراسیاب صاحب، جن کو میں بہت ہی احترام کرتا ہوں، جس دن سے میں نے ان سے ملا میرے ایک بہت خاص وہ تھا.
ہماری ایک مشکلات جو آئی ہیں، جو ہم افغانستان کے بارے میں سب بول رہے تھے، ہمارے ریجنل پرابلمز کے بارے میں جب بول رہے تھے، میں سوچتا ہوں سب وہ آج اگر ہم سب فارسی بولتے، آج ہم کو افغانی بیگانہ نہیں سمجھتے، اور آج تاجکی بھی پاکستانیوں کو بیگانہ نہیں سمجھتے۔ آپ نہ صرف ہم افغانوں سے بلکہ پوری دنیا سے پوچھیں، پوری دنیا سے پوچھیں، کیا پاکستانیوں کو کیا جانتے ہیں، آپ پاکستانی کون ہیں؟ وہ آپ کو ایک بات بولیں گے کہ وہ تو وہی مسلمان ہندو ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ آپ ہم میں سے ہیں۔ جب تک انسان ادھر آ کے نہیں رہتا ہے، ہمارے لوگوں میں سے اور بہت آگے دوسرے لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تینوں قوموں کے بیچ میں ایک ریلیشن ہے بہت گہری، یہ ایک ہے، ان کو جان بوجھ کے الگ کیا گیا۔ اور جس طرح ہمارے بیچ میں یہ بخان کیریڈور لگایا گیا کہ ہم آپس میں بہت دور ہوتے رہیں اور آپس میں مل بھی نہ رہے، اور ہم تو اپنے بزرگوں سے پھر بھی سنا ہے کہ ادھر ہمارے رشتہ دار، ہمارے قوم، ہمارے لوگ رہتے، پر ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ ہم کو چاہیے ہم ایک علامہ اقبال کو ایک اپنا خود بنائیں، اور جس کی محور میں ہم یہ تینوں ملک کے قوم یگانگی بنائیں۔ اسی میں ہمارا بقا ہے، اور اسی میں ہمارا جو پرسکو آئندہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال نہ صرف اپنے دور کے بلکہ ہمارے آئندہ دور کے لیے بھی اتنا اسرار چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر ہم ریسرچ کریں ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اسرمان دورو یہ ان اسرار نیست، یوسفی من بحر این بازار نیست۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک ان کے اسراروں پہ نہیں پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ پروردگار کرے ہم سب جتنا بھی جلد ہو سکتا ہے کسی بھی شرط پہ یگانہ ہو۔ ہمارے یہ بزرگوں کی جو تجربہ ہے انہی پہ ہم چلے، اور آنا جانا ہو ہمارے قوموں کے بیچ میں۔ ہمارے قوموں میں بہت سی کامن چیزیں ہیں۔ وہ پاکستان آج ہمارے لیے بھی وہ میوزیم ہے جس میں ہمارا کلچر بچا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سوویت یونین تھی انہوں نے ہمارا ہر چیز نیست اور نابود کر دیا۔ جب ہم ادھر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک آپ کے لباس میں، اس کے چاک میں، اس کے ایک ڈیزائن میں ہم اپنا تاریخ دیکھتے ہیں۔ آپ کے کتاب خانوں میں جب ہم جاتے ہیں ہمارے اجدادوں کی حکمت ادھر ہم کو مل جاتی ہے۔ آپ کی جب بلڈنگز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے آرکیٹیکچر نظر آتی ہے۔ میں 7-8 سال پہلے جب یو اے میں جو مزار جو شیخ زاید ماسک پہ تھا ہمارے ایک منسٹر کے ساتھ، تو ادھر ان کو انٹروڈیوس کیا گیا
اور بولا گیا کہ ہم نے یہ جو شیخ زائد کے جو دوم اور باقی آرکیٹیکچر ہے ہم نے اس کو انڈیا سے لایا, یہ انڈین آرکیٹیکچر ہے. ہم نے بولا بتائے وہ کیا آرکیٹیکچر ہے؟ انہوں نے بولا تاج محل. میں نے کہا سوری, آپ تاج محل کو سوچتے ہیں کہ یہ انڈین آرکیٹیکچر ہے؟ یہ ہم تاجکوں کا ہے, تبھی اس کا نام تاج محل ہے. اگر یہ ہندوستان کا ہندوؤں کا ہوتا تو وہ ہند محل ہوتا, اگر ترکوں کا ہوتا تو وہ ترک محل ہوتا, اور اگر اور کوئی کسی قوم کا ہوتا تو وہ ان کا ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جب سندھ گیا تھا مکلی میں, مکلی گریو یارڈ میں, تھتا میں نے ادھر جو نظارہ دیکھا وہ میں اپنے بچوں کو بھی, اپنے ہر ایک تاجکی کو بتاتا رہتا ہوں. ادھر بزرگ ترین جو ہماری گزشتگان کا قبرستان ہے, جو میں نے دیکھا اس کی ہر ایک پلر کے اوپر فارسی کے اشعار ہر ایک سٹیئرز پہ ہے, اور ہر ایک اس میں جو آرکیٹیکچر کی جو وہ ہے جو ڈیزائن ہے اس میں ہماری بخاری اور سمرقندی ڈیزائن ہے. میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی اسکالرس تاجکستان میں, ازبکستان میں بہت زیادہ آنا جانا کرے. ادھر بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے بہت چیزیں ملیں گے, اور ہم دوبارہ اپنی ملتوں کو جوڑ سکیں گے. جتنا بھی ہم مضبوط ہوں گے, جڑے ہوئے ہوں گے, ہمارا کوئی دشمن کا جرأت نہیں ہوگا ہم کو گرانے کی. ہم کو یگانہ ہونا چاہیے. اور بہت بہت شکریہ آپ کو. تھینک یو. تھینک یو. جنہوں نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا اور اپنی محبت سے اور اپنی تعلیمات سے ہمارے دلوں کے اندر وہ شمع روشن کی جو الحمدللہ آج بھی ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. اس لیے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ جو ایک شعر ہے نا, اس کے مقابلے میں کوئی کیا شعر کہہ سکتا ہے. اور آقا کے بارے میں جیسے خاص طور پہ ایکسلنسی, at one point in time I was required to select the particular stanzas and the couplets from Iqbal's kalam in the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I was amazed. It was almost impossible to not to select anything, because it was like undercurrent was everywhere. آپ دیکھیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ شکوہ جواب شکوہ میں جو کلام اقبال ہے اس میں, چونکہ وہ آسان ہے اس لیے میں اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک اپنی معراج پہ پہنچتے ہیں تو معراج پہ پہنچ کے کیا بات کرتے ہیں جواب شکوہ میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک مرکزی نقطہ ہے ہمارے لیے محبت کا. ہمارے پاس آج ایک ریسائٹر تشریف لائے ہوئے ہیں مہمان, چیمہ صاحب, ناصر صاحب ذرا تشریف لائیں اور ایک کلام ہمیں ضرور سنائیے گا, اپنا خوبصورت کلام اور خوبصورت اختصار کے ساتھ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی نامید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ نومید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ کم پوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جوی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. یہ اقبال کی دعا تھی اور لگتا ایسے ہے کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے. خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں چونکہ سبجیکٹ تھا کہ آج کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے، تو اقبال کا پیغام تو وہی آزادی، حریت اور اس جذبے کا ہے جو آپ سب جانتے ہیں اور جس کے بارے میں اس کی پیشین گوئی موجود تھی. اور وہ تقریباً 80 سال پہلے اپنی مسجد خرطبہ کے اندر انہوں نے بیان کر دیا تھا کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. تو اقبال بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور ہوا کچھ اس فاش راز فرنگ. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ حیرت میں ایشی شباز فرنگ. اقبال کے افکار کی روشنی میں اور اقبال کے آج کے اس حوالے سے سب سے بڑی بات، ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک امریکہ کو چیلنج کر کے لڑائی لڑ رہا ہے، اس کے فکری رہنما جس طرح ہمارے لیے فکری رہنما اقبال ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مشاہد صاحب سے ایک بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے ویسے ہی سوال کیا. میں نے کہا جی اگر تصور کریں، ویسے کرتا تو ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے، کہ اگر اقبال نہ ہوتے، اگر اقبال اس قوم کو عطا نہ فرماتا اللہ پاک، تو اس کا مطلب ہے محمد علی جناح بھی نہ ہوتے، کیونکہ اقبال نے ہی تو محمد علی جناح کو سلیکٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی نہ ہوتا جس میں ہم کھڑے ہوئے. تو گویا اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں تو اقبال کے خواب نے، امت کے خواب نے اس ملک کی شکل میں ایک تعبیر ہمیں. یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس آزاد اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں وہ
اور ہم جو انٹرنیشنلی اتنی صلح صفائی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے وہی صلح صفائی کے کام ہم باہر بھی کریں اور اپنے ملک کے اندر بھی کریں، تاکہ ملک کے اندر جو ایک انفارچونیٹلی ایک ایسی ایک فضا پیدا ہوئی ہے، تاکہ وہ بھی اس کے بھی کوئی شکل نکلے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ آگے لے جانے کے لیے، اور دعا کے لیے چونکہ اسپیشلسٹ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں کرل صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خاص طور پہ اس موضوع پہ بھی دعا کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور ان تمام فرقوں سے بالا تر ہو کے ہم بالکل متحد ہیں بخلاف اس طاغوت کے جس کے خلاف اس وقت ایران صفا رہا ہے۔ بہت شکریہ، میں اس کے ساتھ اجازت لینا چاہتا ہوں۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا راحم الساکین یا ولی العابدین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا حنان یا منان۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، خاندان کو، امت مسلمہ کو دین کی عالی شان محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر قبول فرما لے، عافیت استقامت ہمیں یا اللہ اس امت کو یا اللہ سنبھال لے، یا اللہ گناہوں، ہماری گناہوں کو، ہماری اس کمیوں کو یا اللہ نہ دیکھ، ہم پر کرم فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جتنے غیر مسلم ہیں یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایسے غیر مسلم یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے لیکن ہمارے در پہ ہیں، مسلمانوں کے در پہ ہیں، آپ ان کو خصوصی ہدایت عطا فرما۔ اور یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے آپ ان سے خود ہی نپٹ لیں۔ اور یا اللہ مسلمانوں کو ایسے دین کی محنت، ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں۔ قرآن کے اندر لڑیں، حکومت بھی دوں گا، غلبہ بھی دوں گا، اور جو ہے وہ خلافت بھی دوں گا اگر تم پورے مومن رہے۔ یا اللہ ہمیں پورے مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ جہاد میں فتح یا اللہ ہمیں ہر چیز کی اس طرح کی جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی مدد آ گئی تھی، یا اللہ اس طرح کی مدد ہمیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ ہوگے پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اللہ تم سے ایسا راضی ہو، کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ پروگرام وینٹ ویری ویل جی، بہت ہی اچھا پروگرام رہا، میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر تھا۔ اللہ میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ 21 اپریل جو ہے آج کی ڈیٹ میں بڑا یہ موومنٹ بڑی مشکل ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن پیر صاحب بہت ہی یعنی کمیٹیڈ تھے اس کے کہ اسی 21 اپریل کو کرنا ہے، اس کو 2-4 دن آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اللہ نے کیا کہ بہت اچھا رہا، بہت ہی اچھا رہا۔ تو میں بڑا اس سے انسپائر بھی ہوا، اور بہت ہی اچھا پروگرام میری ایکسپیکٹیشن سے، اٹ واز فار بیٹر دین مائی ایکسپیکٹیشن۔ کہ ایک زمانہ تھا کہ اقبال کی چھٹی ہوا کرتی تھی، پھر سرکاری تقریبات ہوتی تھیں، پھر تقریبات ختم ہو گئی، صرف ایوان صدر میں 1-2 سال تقریبات ہوئی ہیں یوم اقبال کے حوالے سے، لیکن وہ بھی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے E7 کے ریزیڈنٹس نے سب نے مل کے، تو یہ آج میرا خیال ہے کہ یہ تیسرا شاید ہمارا اقبال کے اوپر پروگرام ہے، تو ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت، کتنے اچھے مقررین، کتنا اچھا انہوں نے بیان کیا، اور کتنا انسپائرنگ تھا۔ اقبال کا کلام تو ایسا ہے نا جیسے بالکل تر و تازہ، یعنی ہر مناسبت سے ایسے لگتا ہے کہ آج کل کے حالات کے بارے میں ہی انہوں نے یہ ان کا جو سارا کلام ہے جی۔ تو الحمدللہ جی بڑی اچھی پارٹیسپیشن ہوئی، بڑے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اسپیکر بڑے اچھے تھے، افراسیاب صاحب نے اپنے واقعات، مشاہد حسین صاحب نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے واقعات، جن کو یہ موقع ملا کہ اقبال سے وہ پرسنلی مل سکے جی، اور پیر صاحب طارق پیرزادہ صاحب جو اقبالیات کے ماہر ہیں، پرشین پہ بڑا عبور ہے، حافظہ بڑا اچھا ہے، موقع مال کی مناسبت سے کس طرح انہوں نے کلام اقبال کے جو ہیں ہمیں وہ محظوظ کرتے رہے، اور پھر جنہوں نے کلام اقبال سنایا وہ ہماری بیٹی نے بھی، اور انہوں نے بھی، ناصر صاحب نے بھی، تو سچی بات ہے کہ ہر لحاظ سے بڑا ہی کامیاب، بہت ہی اچھا پروگرام رہا۔ میں تو سچی بات ہے غائبانہ ہی تعارف تھا، آج تو مجھے جو خوشی ہوئی، میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی اچھی اردو جانتے ہیں، اتنا اچھا اردو وہ بولتے ہیں، لیکن بہت خوبصورت انداز میں، اور کس طرح انہوں نے وہ جو تھا نا ہماری یہ جو سرحدیں ہیں ان سے نکل کے انہوں نے کہا کہ تاجکستان کیا اور پاکستان کیا اور افغانستان کیا، یہ تو برادرانہ، اور یہ ہماری لیگسی ایک، ہمارا آرکیٹیکچر ہمارا ایک جی، تو کس بڑی خوبصورت انداز میں، بہت ہی انسپائرنگ تھا ان کا بیان جی، بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں علم ہے کہ وہ آپ کے مرشد ہے، آپ خود بتائیے پلیز۔ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، تو میں اب کیا بتا سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں نا، وہ نہ کسی ایک زمانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کسی ایک دور کے لیے ہوتی ہیں، نہ کسی ایک قوم کے لیے ہوتی ہیں، وہ آفاقی ہوتی ہیں، ان کا پیغام بھی آفاقی ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کا، علامہ کو تو بہت ادراک تھا، اسی لیے انہوں نے خود جب یہ کہا نا کہ پس از من شیر من خوانند و دریا بندوں میں گوین جہان را دگرگوں کرد یک مرد خود آگاہ، کہ میرے بعد جب یہ لوگ میرے اشعار پڑھیں گے اور میرے افکار سے آگاہ ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ایک شخص نے
ایک دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا. تو اقبال کو تو جتنا بھی جتنا اس کو زیادہ ایکسپلور کریں. میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں محترمہ کہ اقبال کو جتنا پڑھا ہے نا، اور جب بھی پڑھا ہے تو نئی چیزیں آشکار ہوئی. اور ابھی تو مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے اپنے دل میں، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم اس کو سمجھ سکتے.